بظاہر وہ کعبہ گرانے آئے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اندر پروگرام کیا چل رہا تھا؟ حسد چل رہا تھا۔ آپ ان کو نہیں پہچانتے؟ ان کو تو حرم بھی پہچانتا ہے، ان کو تو ہل بھی پہچانتا ہے، ان کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے، ان کو اللہ کی کائنات سب پہچانتی ہے، اور پورا ادھر کھڑے کھڑے ایک طویل قصیدہ کہہ دیا۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ حالات و واقعات آپ کو کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقتاً آپ کہیں اور ہوتے ہیں۔ حضرت غوث پاک نے کتنی جنگیں لڑی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ ایک کسی کا نام آتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی جنگیں لڑی؟ کتنی جنگیں لڑی؟ کوئی ایک کا نام آتا ہے آپ کو؟ نہیں، تاریخ نہیں نا آپ نے پڑھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے جو ہیں وہ سب سے قدیم ہے۔ یہ ساری اولاد رسول کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کتنی جنگیں لڑی؟ ایوری تھنگ از لٹل ان دی بگننگ۔ بندے ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ چھوٹا کام میں کیوں کروں۔ اچانک میرے ذہن میں اقبال کا شعر آ رہا ہے، سن اے غافل صدا میری، صدا سمجھتے ہیں نا، آواز، اے غافل میری آواز کو سمجھ۔ اب اللہ کی ترجمانی اگر سمجھیں تو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بندوں سے فرما رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کو سنائے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں، کہ یہ آواز فطرت وہ ہے کہ باغوں کے پرندے بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو پوری کائنات حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ہمنوا ہے، اور اس واقعے میں یہی بیان تو ہوا ہے کہ اللہ نے بس اشارہ کر دیا اور پرندے آگے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے کیا غور کیا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جو اصحاب الفیل تھے، ہاتھی لے کے آئے تھے، ہاتھیوں کے ساتھی تھے، تو اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، الم کیا نہیں، یجعل بنا دیا، کیدہم ان کی خفیہ تدبیر کو، فی تضلیل بیکار، نامراد، ناکام۔ اب اگر پھر غور کریں تو یہاں قید کا لفظ آیا ہے، اور اس کے اندر بڑا سبق ہے۔ قید خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، لیکن اس نے تو اعلانیہ حملہ کیا تھا، تو اللہ نے اس کو قید کیوں قرار دیا ہے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے۔ قید کس کو کہتے ہیں؟ خفیہ تدبیر کو، چال، کانسپریسی، سازش۔ تو وجہ یہ تھی کہ بظاہر تو وہ کعبہ گرانے کے لیے آ رہا تھا، لیکن یہ ساری چیز اس کے اندر جو خفیہ تھی وہ کیا تھی؟ حسد۔ کیا تھی؟ اور حسد کس چیز کا تھا؟ کہ آل مکہ بڑی دولت کماتے ہیں اور میں اس سے محروم ہوں، یہ حسد، اور میں اس کعبہ کو بنیادوں سے اکھاڑ دوں، یہ اس کی خفیہ تدبیر تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا۔ اور یہ خفیہ تدبیر حسد کی بنیاد پہ جو ہوتی ہے، اس کے بڑے غلط نتائج ہوتے ہیں، اور شروع سے لے کے آج تک دیکھیں یہی ہوتا رہا، یہی۔ اب شیطان کیا کہتا ہے؟ یا اللہ سجدہ تو تجھے کرنا ہے، میں نہیں سجدہ کرتا، آدم کو ابا واستکبرا، کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔
खलक़तहू खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, मुझे तूने आग से पैदा किया, इसको मिट्टी से पैदा किया, मैं क्यों सजदा करूं? बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि वो बात तो तौहीद की कर रहा है, शिर्क से बचना चाह रहा है, लेकिन इसके पीछे जाएं तो मसला ये है कि जिन्नात पहले खलीफा हुआ करते थे ज़मीन पर, खिलाफत अब उनसे लेके, इख्तियार उनसे लेके अल्लाह ताला ने इंसान को ट्रांसफ़र करने का ये जो प्रोग्राम है ये पेश किया। और सजदे का मकसद ही यहाँ यही है कि तमाम झुक जाओ। अब जो इंसान चाहेगा, इंसान के इरादे में अल्लाह ने बड़ी ताकतें रख दी हैं। आपको पता है इंसान अच्छा या बुरा इरादा करता है तो पूरी कायनात उसके हम सफ़र हो जाती है। खा वो काबिल इरादा करे कि मैंने भाई को मारना है तो उसको फिर कायनात सिखाती है कि हाँ भाई तुमने गलत काम करना है, लेकिन तुमने इरादा कर लिया तो ऐसे ऐसे करो। और अब मर गया है तो अल्लाह ताला फिर फरिश्ते कौवे बन के आ जाते हैं कि अब इसको ऐसे दफन करो। नताइज बाद में आते हैं, लेकिन इरादा, अब ये तो इरादा बद है। जब इरादा खैर हो तो उसमें कितनी बड़ी अल्लाह ताला की मदद आती है, वो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो पीछे कौन रह जाते हैं? जो इरादा ही नहीं करते। आप समझ रहे हैं? एवरीथिंग इज लिटिल इन द बिगिनिंग। बंदे डरते ही रहते हैं कि ये छोटा काम मैं क्यों करूं। छोटे काम से बड़े होते हैं। इंसान छोटे से बच्चे से बड़ा नहीं हुआ, और बीज से पूरा दरख्त नहीं बना। हर चीज़ इब्तदा में छोटी होती है, ये नेचुरल ग्रोथ होती है, और एक होती है आर्टिफिशियल ग्रोथ, मसनूई नशोनुमा। वो गुब्बारे की होती है कि आपने फूंक भरी यकदम इतना बड़ा हो गया, लेकिन इतनी ही जल्दी वो ठा कर जाता है क्योंकि बेअसल होता है। वो शायर ने कहा कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूंकों से फूल जाते हैं, इन्हीं फूंकों से फट भी सकते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। अब ये कि इंसान नो दौलत, ये आपने देखा, एक वो जो ख़ानदानी मुसलसल कई नस्लों से अल्लाह ने उनको दिया हुआ है, चले आ रहे हैं। ना उनमें तकब्बुर होता है, ना उनमें हसद होता है, ना उनमें दिखावा होता है, ना उनमें नुमाइश होती है, ना उनमें इसराफ होता है, ना उनमें तब्ज़ीर होती है। अपनी औकात में रह रहे हैं। लेकिन जिसके पास नई नई दौलत आती है ना, और नाजायज़ तरीके से आती है, हेरोइन बेच के आए, गबन करके आए, चोरी करके आए, जेब काट के आए, वो अपनी हर चीज़ की नुमाइश करना चाहता है, दिखाना चाहता है। ये गुब्बारा होता है, और ये दौलत रहती भी थोड़े ही दिन है। फिर आप समझ रहे हैं बात? तो एक होती है नेचुरल ग्रोथ, और मैं इरादे की बात कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इंसान के इरादे में इतनी ज़्यादा ताकत अता फरमाई है कि इंसान जब इरादा, इसलिए कभी भी बुरे इरादे के करीब भी ना हो, वरना मुमकिन है कि वो हो जाए और तुम जहन्नम के रास्ते की तरफ रवा हो जाओ। और बार बार नेक इरादा करो कि अल्लाह के फरिश्ते बार बार तुम्हारी मदद को आएंगे, और पूरी कायनात तुम्हारी मदद को आएगी, और जो काम तुम्हें मुश्किल लगता है उसको आसान बना देगी। ये हुक्म है। सजदे का मकसद ही यही था कि इंसान को सजदा करो। आपको पता है कि अल्लाह की जितनी कायनात है, हत्ता कि बारिश के एक एक कतरे के साथ एक फरिश्ता होता है।
یہ وہ تمام فرشتے ہیں اللہ کی ہر چیز کے ساتھ، سورج کے ساتھ، چاند کے ساتھ، ہر چیز، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ کے فرشتے نہ ہو۔ اب ان سب کو جب کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو کیا ہوا؟ اس حکم کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ اللہ کی پوری کائنات اللہ نے انسان کے مطیع کر دی، اور اس کو اللہ نے جگہ جگہ بیان بھی فرمایا ہے، کیونکہ اسلام کو میں اپنے خیال سے بیان کرنا شروع کر دوں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا، کفر ہو جائے گا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سخر لکم الشمس والقمر، ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج مسخر کر دیے، وسخر لکم الانہار، تمہارے لیے دریا مسخر کر دیے۔ بند باندھتے ہیں کہ نہیں؟ سورج کی شعاعوں کو قید کر کے آپ سولر انرجی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور انگنت راہیں ہیں، لیکن غور کریں اور پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر چیز ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دی۔ یہ سجدے کا مفہوم ہے، اور چونکہ سجدہ جو ہے یہ صرف اگر جھکنے کا نام ہوتا تو شاید اس کو اتنا اعتراض بھی۔ اب پیچھے قید کیا چل رہی تھی؟ حسد۔ کیا ہے؟ حسد۔ سیدنا حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، اب لفظ داتا، لفظ غوث، یہ موضوعات ہیں انشاءاللہ کسی وقت ہوئے تو ان کی بڑی تفصیل کے ساتھ اس طرح بیان کریں گے کہ جن بندوں کو، ہمارے بھائیوں کو نہیں سمجھ آتی ہے یا وہ قابل اعتراض یہ لفظ لگتے ہیں، انشاءاللہ ان کو ایسے سمجھ آئے گی جیسے ان کو اپنے ماں باپ سمجھ آتے ہیں کہ یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارا باپ ہے۔ جس طرح اس میں کوئی شک نہیں رہتا نا، اسی طرح سے ان کو کبھی بھی شک نہیں ہوگا پھر دوبارہ جب اس موضوع کو ہم بیان کریں گے۔ لیکن فی الوقت یہ ہمارا موضوع، ہم نے نام لیا حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور معروف نام، جن کو حضرت داتا گنج بخش کہا جاتا ہے۔ وہ ان کی کتاب ہے، بڑی معروف کتاب ہے اور بہت اعلیٰ کتاب ہے اور پڑھنے کے لائق ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو یہ کتاب پڑھو، یہی تمہاری مرشد بن جائے گی۔ کشف المحجوب ایسی کتاب ہے۔ اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اس میں ایک پورا چیپٹر آپ نے باندھا ہے صحابہ کرام کا، اور ان میں سے چیدہ نام لیے ہیں اور ان کی تفصیل بیان کی ہے، اور ایک الگ سے باب باندھا ہے آل بیت کا، اور اس میں پھر جو ائمہ کرام ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور اس میں بڑے خوبصورت واقعات بیان کیے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں ہشام بن عبد الملک بن مروان، یہ جب امیر تھا، بادشاہ بنا ہوا تھا، تو اپنے لحاظ سے اپنے نظام میں وہ وقت کا بادشاہ ہے اور پورے علاقے میں اس کی حکومت ہے۔ وہ گیا کعبہ شریف میں اور کعبہ شریف میں چاہ رہا تھا کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، لیکن ادھر سے بندوں کی لہر آئی، وہ ادھر اس کو گرا دیا، ادھر سے لہر آئی ادھر گرا دیا، تو وہ تماشا بنا رہا۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ ممبر پہ بیٹھ کے اس نے خطبہ شروع کیا۔ ابھی اس نے خطبہ ہی شروع کیا تھا،
اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے جو اتنے خوبصورت تھے کہ جو اس کے سامعین تھے شامی، وہ بھی اس صورت سے اتنے متاثر ہوئے کہ بادشاہ کے خطبے کو سننے کی بجائے انہوں نے وہ آنے والی ہستی کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کیا کون ہستی ہیں۔ لیکن اس سے آگے جو واقعہ ہوا وہ اس سے بھی حیران کن ہے کہ آپ جب سٹارٹ کرتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جو کعبے کا طواف شروع کرتے ہیں تو حجر اسود کو بوسہ دے کے یا استلام دور سے سلام کر کے، اور ختم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہر شوط کے آخر پہ ہر شوط اسکار چکر جو ہے اس میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ اب آپ تشریف لائے تو آپ نے چاہا، یہ جو صاحب باہر سے آئے یہ تھے سیدنا حضرت امام زین العابدین، یہ جو تشریف لائے تو سارا مجمع ایک طرف ہٹ گیا اور آپ نے سیدھے جا کے چوم لیا، اور وہ شاعر نے کہا نا، جو دل میں بس رہا ہے حکومت اسی کی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بظاہر اب یہ منظر جو ہے سمجھ آ گئی کہ اصل میں حکومت کس کی ہے۔ بادشاہ کو خود اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا، لیکن اب جو مصاحب ہوتے ہیں ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے شاید، یا شاید وہ بادشاہ کو چھیڑنے کے لیے ان میں سے کچھ نے کہا کہ جناب آپ تو آف کرتے رہے ہیں، تو آپ کو دھکے پڑتے رہے ہیں، آپ کو تو کسی نے بوسہ نہیں لینے دیا، تو یہ کون صاحب ہے کہ سیدھے گئے ہیں اور انہوں نے جا کے حجر اسود کو چوما ہے اور پھر طواف شروع کر دیا ہے۔ اب وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ کون ہے۔ اب اس چیز کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ۔ تجاہل عارفانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ ایک چیز کو جانتا ہو اور جان بوجھ کے جان بن رہا ہو کہ میں نہیں جانتا، تجاہل عارفانہ۔ اب تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہتا ہے پتہ نہیں کون ہے۔ اب اس میں خطرہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اگر میں نے ہی تعارف کروا دیا تو جو آپ کے غلام نہیں ہیں وہ بھی غلام بن جائیں گے۔ اگر میں نے یہ بتا دیا کہ یہ فرزند رسول ہیں، اولاد فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ، تو یہ جو نہیں غلام وہ بھی غلام بن جائیں گے۔ اس لیے اس نے یہ کہا کہ پتہ نہیں کون ہے۔ اب آپ کے دربار میں ایک شاعر تھا، آپ کے اس شخص کے ہشام بن عبد الملک بن مروان، اس کے دربار میں جو درباری شاعر تھا فرزدق، بڑا مشہور شاعر ہے، اس کے شعر بڑے مشہور ہیں، آج تک مشہور ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو فنکار ہوتے ہیں یہ اپنے فن کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں پیسہ کمانے کا ذریعہ بنائیں، اور پیسہ جو ہے وہ اس دور کے بادشاہوں کے پاس بہت تھا، اس لیے وہ درباری شاعر بنا ہوا تھا۔ لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ حالات و واقعات آپ کو کہیں اور رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور حقیقتاً آپ کہیں اور ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے بات؟ بظاہر کون ہے؟ درباری شاعر، اور اس کا نام کیا ہے؟ فرزدق۔ اور وہاں یعنی جہاں اس نے جو ہی کہا بادشاہ نے کہ پتہ نہیں کون ہے، اس نے کہا جی اگر نہیں پتا تو ہم بتاتے ہیں کون ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ان کو نہیں پہچانتے، ان کو تو حرم بھی پہچانتا ہے، ان کو تو ہل بھی پہچانتا ہے، ان کو حجر اسود بھی پہچانتا ہے، ان کو اللہ کی کائنات سب پہچانتی ہے۔ اور پورا ادھر کھڑے کھڑے ایک طویل قصیدہ کہہ دیا۔ قصیدہ اشعار پر مشتمل ہوتا ہے، شعر کہنا فی البدیہہ آسان نہیں ہوتا، اور اس میں سے 40 شعر جو ہے وہ نقل کیے ہیں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ آپ پڑھیں آپ کا دل روشن ہو جائے گا کہ آپ نے کیسے تعارف کروایا۔ تو وہ اس کو پھر اس کے بعد اہل بیت کی تعریف کی، اور یہ سارا کچھ جب سنا
تو نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی الزام، نہ کوئی دعویٰ، فرزدق کے لیے حکم ہوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جیل انہوں نے بنائی تھی کہ اس میں جا کے ڈال دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں اب اندر کیا چل رہا ہے؟ حسد۔ کیا چل رہا ہے؟ حسد۔ کہ اب یہ چیز ہے کہ کرو 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 نہ کرو، کسی کے ساتھ، اللہ نے فرمایا کسی کے ساتھ حسد نہ کرو، لیکن بدبختو اگر حسد کرنا ہے تو اپنے جیسوں کے ساتھ کرو نا، کہ جو اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کی خاطر یہ کائنات سجائی ہے، ان کی ڈیوٹیز لگائی ہیں کہ تم نے مشن کو ایسے سنبھالنا۔ آپ دیکھیں حضرت غوث پاک نے کتنی جنگیں لڑی ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ کوئی پتہ ہے؟ ایک کسی کا نام آتا ہے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی جنگیں لڑی؟ کتنی جنگیں لڑی؟ کوئی ایک کا نام آتا ہے آپ کو؟ نہیں، تاریخ نہیں نا آپ نے پڑھی۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کراچی والے جو ہیں وہ سب سے قدیم ہے، یہ ساری اولاد رسول کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کتنی جنگیں لڑی؟ اب جو میں نے کہا نا کہ آپ نے تاریخ نہیں پڑھی، تاریخ پڑھیں گے بھی تو تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ انہوں نے کوئی بھی جنگ نہیں لڑی ہے، انہوں نے تسخیر کیا اپنی زبان سے اور اپنے اخلاق سے لوگوں کو، اور کسی نے 10,000 مسلمان کیے، کسی نے 10 لاکھ کیے، تاکہ دیکھتے دیکھتے پورا ہندوستان، اسی طرح پوری دنیا میں یہ گئے پہنچے۔ سید عبدالعزیز دباغ جو ہے انہوں نے پورا افریقہ مسلمان کر دیا۔ تو بادشاہ جنگ کرتے رہے اور علاقے فتح کرتے رہے، یہ جنگ کیے بغیر دلوں کو فتح کرتے رہے اور اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے۔ یہ تاریخ ہے۔ اور یہ لوگ جنہوں نے اپنا بھلا نہیں سوچا، اپنا فائدہ نہیں سوچا، انسانیت کے فائدے کے لیے نبی کے اسوہ کے مطابق کام کیا، پوری تاریخ ہے۔ کربلا میں کیا ہوا کہ قربانی کی آخری حد بھی کراس کر دی، کوئی چیز چھوڑی نہیں جس کو قربان نہ کیا ہو۔ اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا؟ حسد چل رہا تھا۔ لیکن آج بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ نسل رسول کے حسد میں مبتلا ہیں، اور مختلف طرح سے لوگوں کو ورگلاتے بھی ہیں، کئی ان کے ورگلانے میں آ بھی جاتے ہیں اور سازشیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں میں وکیل بن کے نہیں آیا ان کا، اب حالانکہ ان کی وکالت بہت اجر کا کام ہے، لیکن اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ سوچا ہے کبھی کہ حضرت امام حسین کیا ختم ہو گئے، آل رسول ختم ہو گئی، اس کے بعد مسلسل کیا ہوتا رہا؟ کیا آل رسول ختم ہو گئی؟ ختم ہوئی؟ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ جواب کس کا دیا جا رہا ہے؟ جس نے کہا تھا کہ محمد تو بے اولاد ہو گئے ہیں، بے نام و نشان ہو گئے ہیں۔ اس کی آخری آیت کیا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ تو حسین کا نام و نشان ہے، یزید کا ہے، تو بے نام و نشان کون ہوا؟ لیکن کچھ لوگوں کو شوق ہے آج بھی بے نام و نشان ہونے کا، کہ نہ ہم رہے نہ ہماری نسلیں رہیں، تو آج بھی وہ اپنا شوق پورا کر رہے ہیں اور نسل رسول کے حسد میں مبتلا ہیں۔ لیکن اللہ کا پروگرام پورا ہو کے رہنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے اور
وہ نسل رسول میں سے ہوں گے، اور یہ سارے اس کو سارے سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ اس لیے اب خام مرتبہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو دے دیا، اس لیے کہ فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں جو انہوں نے سر انجام دیں، ہر دور میں انجام دیں، آج بھی دے رہے ہیں، اور آگے بہت بڑی ڈیوٹی آ رہی ہے جب بڑا فتنہ آئے گا، وہ فتنہ جس سے تمام انبیاء نے پناہ مانگی، فتنہ دجال۔ تو امام مہدی ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ تو یہ ایک مسلسل ڈیوٹی ہے جو چل رہی ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ علم یجعل قیدہم فی تدلیل، اس لیے اللہ نے قید کہہ کے بیان کیا کہ بظاہر وہ کعبہ گرانے آئے تھے، لیکن حقیقت کیا تھی؟ اندر پروگرام کیا چل رہا تھا؟ حسد چل رہا تھا، حسد چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو اندر دیکھتا ہے نا، ظاہر کو دیکھتا ہی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی چال کو ہم نے الٹا دیا، غلط کر دیا، فیل کر دیا، ناکام کر دیا، نامراد کر دیا ان کو۔